اسرار اسٹوریز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی نبی کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہیں انبیاء اکرام میں سے ایک اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام ہی تھے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اپنے والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے، اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ سدوم کے آس پاس دنیا کے 5 نہایت خوبصورت ترین شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 افراد سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی، لالات خیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کے رخ کیا کرتے تھے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہیں کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ناظرین، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و فکر کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی شخص کی یہ بات سب توجہ سے سننے لگے اور طریقہ بتانے پر اصرار کرتے رہے۔ ابلیس نے کہا، کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں بستی میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کی دنیا میں سب سے پہلے ابتدا کرنے والے یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کے اشارے پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بری عادت کی وجہ سے بڑی فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈٹائی اور حق درمی کے ساتھ فخری انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کے بارے میں فرماتا ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ۔ کیا تم سارے جہاں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا انہیں برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو انجان لوگ ہیں، تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کے پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، پھر ان کے لیے گھر سے ایک بنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف بھی پیدا ہوا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہا، آپ ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں،
اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تمہارے رب کی طرف سے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط کی بستی میں پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ صدوم شہر میں پہنچے تو ان کے حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آئی تھی۔ فرشتوں نے لڑکے سے پوچھا ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ آپ یہیں رکیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ٹھہرانے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ ناظرین، یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ فرشتے یہ منظر سب دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگے، لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، لہذا رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جانا اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے جو ان پر آفت پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ ہی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے، اور صبح کا آغاز ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ موجود تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستی کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ ناظرین، بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے، اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کے 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 سال قبل مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت فرما دیا۔ ناظرین، کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کے بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین کرام ہمارے آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں ہمارے آج کی کہانی اور ہمارے آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔